السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ جی آج ہم پھر کون سا پارہ اسٹارٹ کریں گے؟ چوتھا پارہ۔ الحمدللہ سے بارک اللہ فیک۔ دیکھیں کتنی جلدی ہم چوتھے پارے پہنچ گئے نا، پتہ بھی نہیں چلا ہے نا۔ وہی ہے کہ اگر ایک کام ہم کرنے لگتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، تو اس کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے۔ چلے جی تلاوت کیجیے، اور روزن آپ کریں۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ دیکھیں آج چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، اور کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر کہ تم نیکی کو ہی نہیں پہنچ سکتے، نیکی ہی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی کوئی جو تمہیں پسندیدہ چیز ہے اس کو تم خرچ نہ کر دو۔ جی تو بتائیے سر، آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا گیا تھا، آپ لوگوں نے کیا اپنا ہوم ورک؟ جا کے جائزہ لیا تھا اپنی چیزوں کا؟ یہاں سے سنا یہاں سے نکال دیا، بس یہی کرا، گھر جا کے بھول گئے؟ دی ہیں اور نکالی ہیں تو کب دیں گے؟ اور اگر پھر موت آ گئی کتنا افسوس ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ نکال کے تو رکھ لی تھی لیکن دینا بھول گئے بس خالی، اور باقی نے کیا ہی نہیں۔ کیا ہر چیز آتی ہے، ہر چیز آپ کے کھانے پینے کی چیز، آپ کے پہننے اوڑھنے کی، آپ کے دیکھنے کی، آپ کے سجانے کی چیز ہے وہ، کوئی بھی چیز ہے وہ، ہر چیز ہے۔ تو اس پہ عمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہے، تم نیکی کو ہی نہیں پہنچ سکتے، تم نیکی نہیں کر سکتے جب تک، اور جب ہمارے لیے نیکیاں کرنا مشکل ہے نا، کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی من پسند چیزوں کو اپنے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہوتا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، اپنے دل سے لگا کے رکھتے ہیں، خرچ ہی نہیں کرتے اس کو۔ بہت دکھ ہوا سن کر آپ لوگوں کا کہ کسی نے بھی کچھ بھی نہیں کرا ہے سوائے ایک لائبہ کے۔ بارک اللہ فیک لائبہ، اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو۔ اب باقی جو ہیں وہ عمل کریں اس کے اوپر، ٹھیک ہے، سب کے لیے، صرف ایک دو لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ چیز کہ ہمارے لیے کوئی پسندیدہ چیز ہی نہیں ہے، سب کے لیے کوئی نہ کوئی پسند ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز آپ سب کے لیے، میرے لیے پسندیدہ ہے، وہ چاہے آپ کی انگوٹھی کیوں نہیں ہے، آپ کے بندے ہی کیوں نہیں ہے، وہ آپ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، کیوں نہیں دیتے نہیں ہیں نا ہم، کہ نہیں گھما دے گی، میں اس کو چوڑیاں پہننے کے لیے دے دی، یہ گھوم کر دے گی، توڑ دے گی، یہ تو پسندیدہ ہے نا وہ آپ کی۔ تو ہر چیز آ جاتی ہے، جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے دینا ہے۔ ایک منٹ رکیے گا، چلیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پیچھے چلی گا بیٹا۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرح منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنے اوپر دودھ پینا وہ کر لیا تھا کہ میں دودھ نہیں پیوں گا، اور ایک آتا ہے کہ اونٹ کا گوشت، یہ دو چیزیں وہ نہیں کھاتے تھے۔
کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ کیا کرنے لگے، جب وہ خود نہیں کھاتے تو انہوں نے اپنے لیے کرا تھا کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا. ان کو شاید ہو سکتا ہے کچھ الرجی وغیرہ ہو جاتی ہے نا، لوگوں کو کچھ مخصوص چیزیں نہیں کھاتے ایسے کچھ لوگ. تو اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہوگا. اب جو ان کے قوم کے لوگ تھے کسی میں یہ ہوا نہیں کہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کھاتے یہ چیزیں. انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ نہیں کھاتے تو اب ہم بھی نہیں کھائیں گے. پھر جب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام وفات پا کر چلے گئے تو ان کے پیچھے بھی انہوں نے یہ چیزوں کو حرام ہی کر دیا کہ یہ نہیں کھا سکتا، کوئی بھی نہیں کھا سکتا ان چیزوں کو. تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کری کہ نہیں، وہ تو یعقوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے اپنے اوپر حرام کری تھی تو تم لوگ نہیں کر سکتے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں تو لاؤ ان سے بولو کہ کوئی آیت لے کر آئے، کوئی حدیث لے کر آئے جس پہ لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے چیزیں حرام اور حلال کی جاتی ہیں، نہ کسی نبی کے کہنے سے حلال اور حرام ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک واقعہ ہے کہ اس کے اندر آپ اپنی ایک بیوی کے پاس سے، حضرت زینب کے پاس سے آئے تھے، تو انہوں نے آپ کو شہد دیا. اور یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر بیویوں کے پاس آپ کی ڈیوٹی لگتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے. آپ کی 11 بیویاں تھیں، 11 ازواج، سب کے پاس آتے دین کے اندر، سب کے پاس آتے تھے، کسی کا بھی حق تلفی نہیں کرتے تھے. تو تھوڑی تھوڑی دیر سب کے پاس ہوتا تھا کہ اب ان کے پاس، ان کے پاس، ان کے پاس، ان کے پاس، اس طریقے سے جاتے تھے. تو اس وقت حضرت زینب کے پاس اب جایا کرتے تھے اور ان کے پاس ہوتی ہے حضرت عائشہ کی ڈیوٹی. تو جب عائشہ علیہ السلام، جب عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے تو ان کا ٹائم تھوڑا کم ہو جاتا، یعنی کہ وہ تھوڑا سا لیٹ ہو جایا کرتے تھے. اب ان کے بعد وہ لگتی ہے کہ آپ کیوں لیٹ ہو جاتے ہیں، اور حضرت زینب کیا کرتی ہیں جو آپ اتنا لیٹ ہو جاتے ہیں. تو پھر نا وہ ان کو پتہ چلا کہ حضرت زینب کے پاس ایک خاص قسم کا شہد آیا ہوا ہے اور وہ آپ کو دیتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا. تو وہ کھانے میں تو تھوڑا سا ٹائم لگ جایا کرتا تھا. تو ان کو یہ بات پتہ چلی حضرت عائشہ کو، تو انہوں نے کیا کرا کہ وہ کہتی ہیں کہ اب میں ایک کام کروں گی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم پر آیا کریں گے. حضرت حفصہ کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ وہ کرا کہ انہوں نے شہد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ نہیں آپ شہد نہیں کھایا کریں، آپ کے منہ سے عجیب سی اسمیل آتی ہے تو آپ شہد نہیں کھائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے پاس سے کوئی بھی اسمیل آئی ہو، کہ میں تو فرشتوں سے ملاقات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، جو آج کے بعد سے میں شہد کھاؤں گا ہی نہیں، یعنی کہ میں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا. تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں بھی نازل کی تھیں کہ نہیں، آپ کوئی چیز اپنے لیے حلال یا حرام خود سے نہیں کر سکتے جب تک میں نہ کہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی ہوتا ہے نا کہ ہم چیزیں نہیں کھاتے، ہم کیا کہتے ہیں سبزیاں نہیں کھاتے، ہم دالیں نہیں کھاتے، یا ہم کوئی تل نہیں کھاتے، کوئی اور چیز نہیں کھاتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھاتے ہی نہیں ہیں، چکھتے تک نہیں، شکل دیکھ کے منہ موڑ لیتے فوراً ہی. تو یہ نہیں کرنا ہے، چاہے ایک لقمہ ہی کیوں نہ لے لیں، لینا ضرور ہے، تاکہ یہ نہ ہو جائے کہ وہ چیز ہم لوگ سمجھیں کہ نہیں کھاتے نہیں، اس کے حرام ہے یہ چیز، یہ کہیں لوگ ہمارے اوپر نہ لگ جائے. ٹھیک ہے، تو ایک سنت سمجھ کر ضرور کھا لے، کہ اگر ایک نوالے ہی کھا لے کہ سنت آپ کی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد بھی کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. بے شک ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلے عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. مطلب کہ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ اتنی دولت ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، اور آپ حج نہیں کر رہے ہیں تو کیا اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ کیا کرنا ہے، حج لازمی کرنا ہے، ورنہ گنہگار ٹھہریں گے. کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا ہمارے پاس حق ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنے پیسے، یا کسی کے پاس آپ دیکھتے ہیں کیونکہ اس کا بہت زیادہ پیسہ وہ حج نہیں کرتا ہے، یا وہ خرچ کرنے میں لگا ہوا ہے، تو آپ اس کو بتائیں کہ نہیں، یہ تمہارے پہ اللہ کا حق ہے، تم نے کیا کرنا ہے، حج کرنا ہے. پیسے جمع کرو تو تم ادھر ادھر خرچ کرو نا، اس کو جمع کر کے تم نے کیا کرنا ہے، حج ادا کرنا ہے. کہو اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پہ گواہ ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی
ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں کیا کہنا اللہ تعالیٰ کہ تمہارے پاس آیتیں آ رہی ہیں لیکن تم انکار کیے جا رہے ہو, اور یہ ہمارے اوپر ہی ہے نا, کتنی ساری ہمارے لیے آیتیں آ رہی ہیں اور ہم انکار کیے جا رہے ہیں. آپ کو ایک ہی ہوم ورک دیا گیا تھا کہ آپ نے اللہ کے لیے کوئی چیز صدقہ کرنی ہے, وہ تک ابھی تک کوئی کسی نے عمل نہیں کیا ہے, تو یہ انکار ہے ایک طریقے سے, عمل نہ کرنا انکار ہی ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کیا ہو جائے کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف وہ ہمارے لیے گواہی دیں کہ یہ سنتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے, تو کوشش کرنی ہے کہ ضرور ایک نہ ایک بات پہ عمل کرنا ہے. صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا, جب وہ کوئی آیت سنتے تھے نا, ایک آیت کو وہ جب تک دوسری آیتیں سنتے تھے جب تک اس پہ عمل نہیں کر لیا کرتے تھے. جب تک وہ دوسری آیات ہی نہیں سنتے تھے, پڑھتے تھے, تک اس پہ عمل نہ کر لیا کرتے تھے. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو پڑھے جا رہے ایک قرآن ختم, 2 قرآن ختم, 3 قرآن ختم پہ ختم کرے جا رہے ہیں. عمل ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم عمل کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی کچھ پڑھتے ہیں اس پہ عمل تو کریں. عمل کریں گے تو فائدہ دے گا, ورنہ فائدہ نہیں ہے. انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے گی مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس حال میں مرنا ہے کہ تم مسلم ہو, تمہیں موت اس حال میں آنی چاہیے. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, اس سے تمہارے دل جوڑ دیے, اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے, اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے, شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا رستہ نظر آ جائے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہاں پہ رسی سے کیا مراد ہے, کیا رسی اللہ تعالیٰ کی؟ قرآن, اور دوسرا صحیح حدیث. ٹھیک ہے, قرآن اور صحیح حدیث جو ہی اللہ تعالیٰ کی رسی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو پکڑو, اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو کیا ہو جائے گا, گروہ ہو جاؤ گے تم. ٹھیک ہے, تمہارے بہت سارے فرقے بن جائیں گے, تم ڈیوائڈ ہو جاؤ گے, تم میں اتحاد نہیں رہے گا, تمہیں ایکا نہیں رہے گا, تم ڈفرینٹ کلچر میں اور ڈفرینٹ لوگوں کے اندر چلے جاؤ گے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کو پکڑنے کا اور مسلمانوں کے ساتھ مل کے رہنے کا جو فارمولا وہ یہی ہے کہ صرف اور صرف قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کریں. پھر دیکھیں آپ کے ساتھ سب مل جائیں گے جو بھی مختلف فرقے کے لوگ ہیں. لیکن وہ دیکھیں گے نا, نہیں یہ تو صرف قرآن کا نام لیتی ہے, تو صرف حدیث کا نام لیتی ہے, تو کوئی فرقے کا نام نہیں لیتی ہے, تو صرف قرآن و حدیث والی ہیں, تو آپ کے ساتھ سب کھینچیں گے. جب بولتے ہیں نا نہیں ہم اس فرقے سے ہیں اور ہم اس سے تعلق رکھتے ہیں, ہم یہ ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ مخصوص لوگ ہیں تو ان کے پاس ہمارے لیے جگہ نہیں ہے کوئی, تو وہ آپ سے دور ہو جائیں گے. پھر تو ہمیشہ اپنی پہچان جو بنانی ہے مسلمان بنانے. جو ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری قوم میں سے مسلمان لوگ اٹھانا جو مسلم و فرم بردار ہو. مسلمان کے معنی ہوتے ہیں فرم بردار کے. ٹھیک ہے, تو کوشش کرنی ہم سب نے کہ ہر وقت زندگی کے اندر ضرور قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا ہو, پڑھتے رہنا ہے, ہمیشہ پڑھتے رہنا, چاہے اس کی ایک ہی آیت کیوں نہ پڑھیں ہم روزانہ. پھر کہنے اللہ تعالیٰ کہ تم ایک بھرے ہوئے آگ کے گڑھے کے قریب کھڑے تھے, یعنی کہ ایک گڈھا تھا جو آگ سے بھرا ہوا تھا, تم اس کے قریب کھڑے تھے, میں نے تمہیں اس سے بچا لیا. اور اپنا جائزہ لے تو یہی بات ہے نا, کتنی برائیاں کرتے تھے ہم, کتنے گناہ کے کام کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے بچا کے یہاں پہ لے کر آ گئے نا. بالکل گڑھے پہ کھڑے ہوئے تھے, بالکل کنارے پہ, ہلکے سے آگے بڑھیں گے نیچے گر جائیں گے. ٹھیک ہے, تو لیکن یہ اللہ کا احسان ہوا پہ کہ اس نے ہمیں بچا لیا. تو اب اس احسان پہ ہم نے عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم نے بھی تو احسان جھکانا ہے نا, تو اس کو بھی تو اس کی صدقات, خیرات, نماز, عبادات کو پورا کرنا ہے نا. ورنہ کیسے ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسان کرا ہے اور ہم اس کو بدلہ نہ دے سکیں. کیونکہ دیکھیں جو آپ پہ دنیا پہ احسان کرتے ہیں نا, آپ کو کوئی 1 کپ چائے پلاتا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں, نہیں آئے گا تو میں اس کو 2-3 کپ چائے پلاؤں گی, اب اس کے اچھے سے استقبال کروں گی. دنیا میں تو بدلہ دے دیتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کا بدلہ نہیں دیں گے ہم لوگ. تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضروری ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں, بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات مبتلا ہوئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت میں ہونا, اپنے آپ کو کہنا کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, روز قیامت سخت سزا پانے والے ہیں. اور آج یہ ہمارے لیے آیات آئی ہوئی ہے کہ کیا کرنا ہے کہ جب تم نے سب چیزیں پڑھ لی
اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اب تم جا کے اپنے فرقے بنا کے بیٹھ جاؤ، میری طرف آؤ، میری بات سنو، اس کی طرف نہیں جاؤ، وہ غلط ہے، یہ غلط ہے، میں صحیح ہوں، وہ غلط بول رہا ہے، یہ چیزیں نہیں کرنی ہے کہ روزہ قیامت پھر سخت سزا کے مستحق ہم خود ہی ہوں گے پھر. جبکہ کچھ لوگ سخرو ہوں گے اور کچھ لوگ کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پہ ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں. پتہ چلا آپ کو؟ دیکھیں، جو لوگ اچھے ہوں گے ان کے چہرے سفید ہوں گے اور اللہ کے دامن رحمت میں جگہ پائیں گے، اور جو لوگ برائیاں کر کے جائیں گے ان کے چہرے تک سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، ان کو دیکھ کر پہچانے جائے گا گنہگار ہیں تو جہنمی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سفید چہرے والوں میں شمار کرے، آمین. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون. اب دیکھیں یہ ہمارے لیے آیات آ رہی ہے کہ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق پہ بہتر تھا. ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم ہو وہ امت جو کس لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو کسی کو کچھ نہیں بولتے. چلیں گھروں میں بیٹھ کر ہی اس کام کو کرنا ہے، باہر سے نہ نکلنے کو بولا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں، نہ اپنی اولاد کو روکتے ہیں نہ اپنے خاندان والوں کو روک رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس جس کی مرضی جو چاہے جو کرے، یہ کر رہے ہوتے ہیں ہم. دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اس آیت کا انکار کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اس لیے نکالا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ آپ نے نہیں نکالا ہمیں، ہم تو گھر پہ بیٹھے رہیں گے، ہم تو کوئی بات ہی نہیں بول رہے کسی کو بھی. ٹھیک ہے، تو اس آیت کا انکار ہے. اس ذمہ داری کو ہم نے سمجھنا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو ہمارے لیے گواہی دیں گے یا ہمارے خلاف گواہی دیں گے. ہمارے لیے کیا گواہی؟ اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام کیا، جیسے قرآن پڑھا آگے پہنچایا تھا اس نے. یہ ہمارے خلاف کہ اللہ تعالیٰ اس نے پڑھا تو تھا لیکن اس نے پہنچایا نہیں، اس نے عمل نہیں کیا اس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم دوسری کیٹیگری کے اندر آ جائیں. اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلے پیٹ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی. کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. یعنی کہ آپ کے راستے کا اس کو آیت کو دوسرے ٹیکسٹ پہ دیکھیں کہ ہمارے راستے میں کتنی بھی رکاوٹیں آتی ہیں، لوگ ہمیں مجبور کرتے ہیں یہ کام نہیں کرو، یہ ایسے نہیں کرو، ویسے نہیں کرو، تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ خالی ان کی باتیں ہیں، وہ عمل نہیں کر سکتے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت ہے آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کبھی بھی ڈر کر دین کے کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہماری اساتذہ کو بتاتی ہیں کہ جب میں نے شروع میں دین کا کام شروع کرا تھا 2000 کی بات ہے، تو کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں پر آتی تھی اسلام آباد سے میٹرو کے اندر یا کبھی پی سی میں، ادھر مختلف جگہوں پہ میں کلاسز دیا کرتی تھی. تو میرا صرف یہی مشن تھی قرآن اور حدیث، صحیح حدیث و قرآن سب کے ہاتھ میں نہیں چاہیے، سب کے دل تک پہنچانی ہے، سب کے گھر تک پہنچانی ہے. تو خواتین بھی طرف کھینچتی تھیں، خواتین بھی آتی تھیں. تو باقاعدہ میرے لیے اتنی سازشیں کی گئی، مجھے نا لیٹر وصول ہوتے تھے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں ورنہ ہم آپ کو اریسٹ کر لیں گے، آپ کے خلاف یہ کر دیں گے، آپ کے خلاف وہ کر دیں گے. کہ اتنے لیٹرس آتے تھے کہ میں نے تو پڑھنا ہی چھوڑ دیے تھے باقی لیٹرس کو. کچھ لیٹرس میں نہیں پڑھتی تھی، لیکن کیا تھا میں اپنا کام کیے گئی کہ میں نے نہیں چھوڑا، میں نہیں ڈری ہوں کہ مجھے پتہ تھا میں صحیح کام کر رہی ہوں، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی. اور جب صحیح کام ہے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ضرور ہے. اور دیکھیں وہی ہے کہ آج دیکھیں ہر جگہ پہ ان کی اتنی مدد ہے کہ ان کے ہر جگہ پہ انسٹیٹیوٹ کھلے ہوئے آرام سے جا کے کہیں کہ درج دیتی ہیں. اور وہی لوگ جو خلاف تھے ان کے، اور وہی لوگ ان کے آج پیروکار ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی حدیثیں سنتے ہیں. کہتی ہیں کہ پھر جب ہم اللہ کے کام کرتے ہیں نا تو ہماری ایسی سی مدد کی جاتی ہے، ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ نہیں. میرے لیے کسی نے ایسا جواب لکھے، کتاب لکھی
جس میں یہ سارے جو انہوں نے میرے لیے اختلافات کرے تھے، مجھے یہ دھمکیاں وغیرہ دی جاتی تھیں، انہوں نے اتنی زبردست کتاب لکھی اور اس میں اپنے رائٹر نے نام تک نہیں لکھا کہ میں نے لکھی. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کس نے وہ کتاب لکھی ہے، کہ اس کا جواب ایسا تھا کہ اس کے بعد سے لیٹرس آنا بند ہو گئے تھے کہ بھئی اس طریقے سے ہماری مدد کی جاتی ہے. لیکن بات وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، بھروسہ کرنا ہوتا ہے، ہم نے کام کیے جانا ہوتا ہے، ہم نے رکنا نہیں ہوتا. ہم ایک دفعہ کرتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، نہیں یہ بہت مشکل ہے، اتنی دھمکیاں، میں تو بیمار ہو جاؤں گی، میں تو ڈپریس میں چلی جاؤں گی، میں نہیں کر سکتی یہ کام. تو یہ نہیں ہے. اگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یہ صالح لوگ ہیں. بنے نا صالح انشاءاللہ تعالیٰ، صالحین. اور یہ صالحین کا درجہ سب سے پہلے سب سے بڑا درجہ ہے وہ انبیاء کا ہے، پھر شہداء آتے ہیں، پھر صالحین آتے ہیں، تیسرے درجے پہ صالحین آتے ہیں، پھر آتے ہیں صدیقین. ٹھیک ہے، چار سے 5 گروہ ہیں جن کے، تو یہ تیسرے نمبر پر آتے ہیں صالحین. کتنا مشکل کام ہے، صرف اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پہ عمل کرنا ہے، بس سمپل کام ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. دیکھ رہے کوئی غلط کام کرے اس کو بتا دینا، نہیں ایسے نہیں، ایسے ہوگا یہ کام. لڑائی جھگڑے بحث مباحثے، نہ مارنا نہ پٹنا، کچھ بھی نہیں ہے، صرف سمپل سیدھا سادہ ہمارا دین ہے. ٹھیک ہے، تو صالح بننا ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ سب نے، تاکہ جنت میں جائیں تو اچھی جگہ پہ تو جائیں، وی آئی پی بن کے تو جائیں، نہ کہ جنت کے گیٹ کے پاس ہی بٹھا دیے جائیں. چلو وہ بیٹھ جائیں، بہت بڑی بات ہے، لیکن آگے درجات تو چاہیے نا ہمیں، اچھے اچھے درجات چاہیے ہمیں، زیادہ بلند چاہیے ہمیں. اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال ایسی ہوا کی سی ہے جس پہ پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ہم اس کی مثال کس طریقے سمجھ سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ جسے اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دی ہے نا، لیکن کیا فائدہ، ہم اس کو اللہ کے لیے خرچ ہی نہیں کر رہے. ہم نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس، فضول کاموں میں، شادی بیاہوں میں، یا لوگوں کو دکھاوے کے لیے دیے جا رہے ہیں. تو اس کی مثال ایسی کہ ہم کھیت تو بنا رہے ہیں لیکن کیا ہے، اس پر ایک ہوا چلتی ہے جو پورے کھیت کو، جو پورے باغ کو تباہ کر دیتی ہے. تو یہ نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہم نے خرچ کرنا ہے. اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چونکتے. تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے ان کو محبوب ہے. ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. ہم نے تمہیں صاف ہدایت دے دی ہے. اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو. تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو رازدار نہیں بنانا. جیسے کہ ہم ہوتے ہیں نا اسکول کے اندر ہوتے ہیں یا کسی بھی آپ پبلک پلیس پر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ سے ریلیٹ ہیں لوگ انہیں کو اپنا راز بتائیں، اور کوشش کریں کہ راز کسی کو بھی نہ بتایا کریں. اب اپنے اور اللہ کے درمیان ہی رکھیں. ٹھیک ہے، اگر بتانے ہی شیئر ہی کرنا ہے تو اپنے قریب تر لوگوں جن کا بھروسہ ہے کہ نہیں یہ کچھ نہیں کر سکتی، مجھے اچھے مشورہ دیں گے، تو ان کو بتائیے. ورنہ اگر آپ کسی نان مسلم کو بتاتے ہیں اپنی باتیں، اور ہوتا ہے ہم تو الحمدللہ سب مسلمان ہیں نا یہاں پہ، لیکن باہر کنٹری میں جا کے دیکھیں کہ آدھے نان مسلمس آگے آدھے مسلم سے، تو ان کے فرینڈس بھی نان مسلمس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیزیں دوسروں سے شیئر کرتے ہیں تو ان سے بہت زیادہ وہ بغض رکھتے ہیں، بہت زیادہ، حتیٰ کہ اتنا کہ وہ غصے کے اندر اپنی انگلیاں چبا لیتے ہیں. جیسے کہ ہمیں کبھی شدید غصہ آتا ہے، ہمیں انگلیاں موڑ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، ہاتھ دبا رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ان کو اتنے شدید غصے اللہ نے تشبیہ دی ہے کہ کیا کرتے ہیں، اپنی انگلیاں تک چبا لیتے ہیں اتنے غصے کے اندر. مطلب کہ وہ ہماری کسی بھی ترقی سے خوش نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے، تو کوشش کیا کرنی ہے ہم نے کہ اپنے راز اپنے جیسے ہی لوگوں سے شیئر کرنے ہیں. وہ ہم کسی بھی پلیس پر ہوتے ہیں، ہم نے دوسرے لوگوں سے شیئر نہیں کرنا. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہلکا سا بھی اوپر نیچے ہو جائے گا تو یہ اوپر نیچے ہمیں یہ ہمارے راز افشا کر دے گی، تو ہم نے اس کو نہیں بتانا ہے کچھ بھی.
اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اپنے جیسے لوگوں کے علاوہ کسی سے کچھ شیئر نہیں کرنا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کا کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے باجبہ معمور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور نہایت باخبر ہے۔ یہ واقعہ احد شروع ہو رہا ہے کہ جنگ احد میں کیا کیا گیا تھا۔ یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تک تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ تم اب شکر گزار بنو گے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کتنی پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ دیے، پھر اس کے بعد تمہیں راحتیں دی، نعمتیں دی ہیں، لیکن کیا کرو کہ ناشکری نہیں کرنا، کہ دوبارہ وہی باتیں یاد کرتے رہو، بولتے رہو ہے ایسا کیوں ہو گیا تھا، مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ نہیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اچھے حالات کر دیا تو اس میں شکر گزاری لانی ہے، نہ کہ ناشکری کو اپنے اندر لے کر آنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کے تمہاری مدد کرے۔ بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے، اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں بلکہ 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ دیکھیں تم ثابت قدم رہو، اللہ کے راستے میں جمے رہو۔ تو اللہ وہ کہتے ہیں، حدیث یہی ہے آیت کا مفہوم، کہ وہ صرف 3000 نہیں بلکہ 5000 سے زیادہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ وہ فرشتے جن کے نشانے پکے ہوں گے، جو تمہاری مدد فل ٹائم کر سکیں، وہی نہیں کہیں گے کہ نہیں تھوڑا سا غلطی ہو گئی، تھوڑا چھوٹ گیا، ہمیں پتہ نہیں تھا کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا۔ نہیں، بالکل پختہ فرشتوں کے ساتھ۔ اور یہ تعداد اس لیے بتائی کہ تم خوش ہو جاؤ، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں فرشتے وہ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ہم کوئی بھی اللہ کا کام کرتے ہیں نا تو اس سے اللہ کی ایسی مدد آتی ہے ہمارے لیے۔ کیا ہوتا ہے ہمارے لیے ایسے فرشتے نازل کیے جاتے ہیں، ہمیں دکھتے نہیں اور ہم کہتے ہیں کام کیسے ہو گیا ہمارے لیے، کہ اتنی جلدی ہو گیا کام۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتوں کا نازل ہونا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کہیں پھنس جائیں اور آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، اگر آپ کہنے بہت مشکل کام ہے مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو اللہ سے اسی طرح دعا مانگ کریں، اللہ تعالیٰ میری بھی فرشتے اتار کے میری مدد کر، جس طرح تو نے مسلمانوں کی جنگ احد کے اندر مدد کی تھی۔ ان کے لیے تو وہ جنگ تھی نا، ہمارے لیے بھی تو جنگیں ہی نا، ہمارے گھر کے کام اور دوسرے مسائل مسائل، اور یہ خاندانی مسئلے مسائل جنگ سے بڑھ کر ہوتے ہیں کیا؟ جنگی ہوتے ہیں ایک طریقے سے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے اسی طریقے سے دعا مانگے، واسطے وسیلے دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ان کی اس طریقے سے دعا قبول کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نے دعا قبول کی تھی جبکہ انہوں نے آپ کے نافرمانی کی بات کا انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ میری بھی تو دعا قبول کر لے، میں نے تو ابھی آپ کے لیے اتنی بڑی نافرمانی نہیں کری، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے نا واسطے وسیلے دے کے دعا مانگتے نا، وہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے، اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میں اس کو سزا دے دیتا ہوں، میں اس کو کچھ کر دیتا ہوں، میں اس کو مارتا ہوں، میں اس کو کچھ برا بھلا کہتا ہوں۔ نہیں، جب نبی کے لیے یہ حکم نہیں ہے تو ہم کہاں سے کر سکتے ہیں فیصلے، ٹھیک ہے۔ تو ہر فیصلے کو ہم نے کیا کرنا ہے، قرآن و سنت پہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیسے کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کیا حکم ہے اس کے لیے، یا پھر اس کے بعد صحابہ نے فیصلہ کیسے کیا ہے۔ اپنی طرح سے فیصلہ سنا دینا یہ جائز نہیں ہے، اپنی طرح سے بول دینا کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہوتا ہے، ایسا کر لو، ایسے ہو جائے گا، تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتی ہے اپنی طرف سے فیصلے کرنے کا، تو ہم کہاں سے اپنی طرف سے فیصلے کر سکتے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے فلاح پاؤ گے. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کے اطاعت کرو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے. کیا کہنا اللہ تعالیٰ کہ اس راستے کی طرف دوڑ کے چلو. یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ نا جو جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہنا اس راستے دوڑ کے رہو. جیسے مشکل، جیسے آج دیکھیں بارش ہو رہی تھی اور ہم کتنا سوچ رہے ہوں گے آج ہو سکتا ہے کلاس نہ ہو، بلکہ کینسل ہی ہو جائے، ہم نہیں جا رہے. ٹھیک ہے، تو نہیں، یہ نہیں کرنا. موسم حالات کیسے بھی ہوں تو کیا کرنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے. پتہ ہے مجھے ماشاء اللہ میں کچھ اسٹوڈنٹ بہت اچھے ہیں جو میری طرح ہی ہیں کہ چھٹی نہیں کرتے بالکل بھی. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ چھٹی مل جائے وہ ہم چلے جائیں، وہ بھی موجود ہے. مجبوری سے کرتے نہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں، کچھ بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آج کچھ ہو جائے، آج یہ ہو جائے. ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ، بالکل ہوتے ہیں. تو دیکھیں مشکل اور تکلیفیں تو آئیں گی نا. بیٹھے بیٹھے آرام سے آپ پلیٹ سے تو کھانا نہیں، پلیٹ میں لے کے کھانا تو نہیں کھا لیں گے نا. آپ کو جانا پڑے گا، اٹھ کے نکالنا پڑے گا اور پھر کھانا پڑے گا نا. تو مشکلیں تو ضرور آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ جبھی تو آپ کو دیکھے گا کہ آپ سچے ہیں یا اسے دعوے کرنے والے ہیں، صرف زبان سے بولے نہیں اللہ تعالیٰ ہم آپ کے دین پہ چلنے والے ہیں، ہم آپ کا حکم سننے والے، ہم آپ اس پہ عمل کرنے والے ہیں. نہیں، ایسے پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں نہیں آئیں گی جب تک ہمارا ایمان پختہ نہیں ہوگا. ایمان پختہ جبھی ہے جب ایمان آئے، مصیبت آئے اور ہم کیا کریں، اس پہ بیٹھ. اللہ تعالیٰ رحم کرے. اتنی شدید اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل عذابک. یہی ہے نا جب ہم لوگ سبح الرعد، ایسی ہے نا قرآن کی آیت ہے. جب ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے نا تو یہ دعا سکھائی تھی. پڑھ لیے، کیا کریں، دعا تو دعائیں ہیں ساری، دعائیں تو اللہ کا نام ہے. جی چلے اچھا بس کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، جو خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسرے کو غصے معاف کر دیتے ہیں. ایسے نیک لوگوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. یہ اتنی اچھی آیت ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو جنت ہے ان لوگوں کے لیے بھی تیار کی گئی ہے. صرف ان کے، ایک تو میرے دین کی طرف بھی بھاگ کر دوڑ کر آتے ہوئے دینی کام کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں ان کو بھی جنت دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جو کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے ان کے حالات بہت خراب ہوں یا ان کے حالات بہت اچھے ہوں، دونوں حال میں اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیتے ہیں. جو بھی مانگنے والا آتا ہے یا ان کو پتہ ہوتا ہے مجھے یہاں پہ دینا چاہیے تو وہاں پہ ضرور دیتے ہیں. پھر دوسروں کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں. غصے کو پی جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا غصہ آتا ہے ہم نکالتے ہیں تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں تاکہ وہ اوپر تک نہیں آنے دیتے اور وہ اندر ہی اندر لے لیتے. دیکھیں غصے کو پی جانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا درجہ دیا ہے. تو کیا کرنا ہے، یہ محسن لوگ ہیں، یہ بھی احسان کرنے والے. ان کا چوتھا درجہ ہے سارے اس کے اندر جو جنت کے درجات ہیں نا، ان میں چوتھا درجہ ان کا ہے، پھر باقی سارے چھوٹے چھوٹے درجات والے لوگ ہیں. تو غصے کو پی جانا جو ہمارے اندر بہت بہت زیادہ ہی ہوتا ہے کہ ہم پی نہیں پاتے. غصہ پیتے ہیں کیا، ہم روک ہی نہیں پاتے ہم اس کو، وہ کام اندر ہی اندر رکھ کے اور اندر ہی لے جائیں اس کو. تو کیا ضرورت ہے کہ جب بھی غصہ آیا کرے تو جگہ چینج کر لے کریں. اپنے کے ہمارا غصہ ہی اتنا شدید ہوتا ہے کہ ہم جگہ بھی چینج کر لیں، پانی بھی پی لیں، جب بھی نہیں جاتا وہ غصہ ہمارا. تو اس کے ضروری کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کم از کم 7 دفعہ تو پڑھ ہی لیں. جب یہ پڑھیں گے نا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب کا غصہ کم ہو جائے گا. جو آج کل میں نوجوان نسل میں تو بہت ہی غصہ ہے، چھوٹے چھوٹے سے بچوں میں اتنا غصہ آ گیا، ضد آ گئی ہے. تو وہ خیر آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور یہ انسان ہونے کے ناطے بھی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے ہم نے، غصے کو کنٹرول کرنا ہے. اور کیا کرتے ہیں یہ لوگ، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. لوگ یہ غلطیوں کو معاف کرنے تو پکڑ کے نہیں بیٹھتے، دوسرے کے سامنے ذلیل نہیں کرتے ان کو. کیا کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. نہیں چھوڑو، یہ غلطی سے ہو گیا، بائی مسٹیک ہو گیا ہوگا، نہیں ایسا نہیں، یہ ایسا کرنا تھا انہوں نے تو ان سے ایسے ہو گیا. یہ کرتے ہیں تو جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ محسین ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت پانی نہیں، 4 کام کر لوں گے خالی. ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، حالات کیسے بھی ہوں، کیسے بھی حالات ہو، روزانہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں. پھر کیا کرنا، غصے کو پی جانا اور لوگوں سے درگزر کرنا، لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دینا، ایک سے سننا دوسرے سے نکال دینا، اگنور کرنا.
ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہے، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ کبھی دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ گناہ ہو جائے اس کی معافی مانگ لو، میں تو معاف کروں گا اور اچھی جگہ بھی عطا کروں گا تم سب کو میں۔ کیسا اچھا ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ کہاں چلے گئے؟ ایک تو غائب ہو جاتا ہے مجھ سے۔ ٹھیک ہے، تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایت کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صحیح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ زمین میں کیا کرو؟ چلو پھرو، زمین میں سیر کرو۔ گھومنے پھرنے کا قرآن سے حکم ملتا ہے کہ گھوم پھر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کو یاد رکھنا ہے کہ گھومتے پھرتے اللہ کی قدرت کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے پہلے کون لوگ بستے ہوں گے، جیسے منچو دڑو ہے، ہڑپا ہے، کیا انہوں نے گناہ کیے، کتنے بڑے انہوں نے گناہ کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا ہی پلٹ دیا، حتیٰ کہ ان کا نام و نشان باقی نہ رکھا، اور جو ان کے جگہوں کے نام ہے وہ بھی ان کی دیواروں کے دیکھ کر رکھے گئے۔ تو یہ ان سے کیا گناہ ہو گئے تھے، اتنے بڑے بڑے گناہ۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ گھومتے پھرتے ہر وقت گانے سنتے ہوئے اور ہنسی مذاق کرتے ہوئے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی قدرت پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ سورج دیکھو کتنا بڑا ہے، چاند دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، درخت دیکھو کتنے پیارے ہیں، اس پانی کو دیکھو ذرا، ان پھولوں کو دیکھو، کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اسے ان سب کی دیکھ بھال وہ کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک پتا بھی جو گرتا ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں گر رہا ہوتا۔ اور کہاں یہ اتنی بڑی دنیا، ہم سب کیسے اللہ تعالیٰ ہم سب کی سنتا ہے اور ہمارے ہر ساتھ ہوتا ہے، جو بولتے ہیں وہ پورا کرتا ہے، ہماری حفاظت بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے نا۔ تو دیکھیں جو بھی سیر و تفریح کے لیے جائیں، کچھ بھی کریں، تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے لازمی۔ صحیح ہے کہ دیکھنا ہے، اس کی قدرت پہ غور و فکر کرنا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے، کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ تو آج اس چیزوں کو سوچتے ہیں نا تو آپ کا دماغ کھلتا ہے، آپ کا ذہن وسیع ہوتا ہے۔ پھر کہ آپ لوگوں کی باتوں بھی سوچتے ہیں اس نے ایسا کیوں کہا، اس نے یہ کام کیوں کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ہم سوچیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کے لیے ہمارا دماغ کھول دے، ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ان کا مطلب نہیں سمجھتے کیا سے کیا کر جاتے ہیں، ہمارے زبان میں احساس ہوتا ہے اس نے یہ کہا تھا کہ یہ کرنے والے تھے، یا اس نے یہ کہہ دیا تھا مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہم سب نے غور و فکر سے، بھی بارش ہو رہی ہے، سے بارش کو دیکھ کے اور اسٹیٹس لگا لیں، پھر سے میوزک لگا دینا اور بس یہ کرنا ہے، واہ بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے۔ پھر یہ دیکھیں ذرا موسم کتنا خوشگوار ہو گیا اور کیسے زمین دھل گئی، فضا صاف ستھری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں قدرت، غور و فکر یہ کرنا ہے ہمیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار حکم دیتے ہیں کہ غور و فکر کرو میری آیات پر۔ میری آیات کیا ہیں؟ یہی نشانیاں ہیں جو میں نے دنیا میں تمہیں دی ہوں، یہ قرآن کے آیات ہیں، ان دونوں چیز پہ غور و فکر کرو۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پہ یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تم پہ وقت چل رہا ہے نا مشکلوں پر، پریشانی کا، یہ تو آتے ہی رہے گا وقت، یہ تو زمانے کا ہے، یہ کہ ابھی تم پر ہے تو کچھ دیر دوسروں پر ہوگا، ابھی دوسروں پر تو پھر تمہارے پر آ جائے گا۔ بس یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا تم میرے لیے خالص ہو، ان حالات میں میرے پاس ٹکے ہوئے ہو، مجھ سے مانگتے ہو۔ تو حالات تو سب کے بدلتے رہتے ہیں، اچھے برے حالات تو سب پر آتے ہیں، اور ضرور آئیں گے، نہیں آتے تو آئیں گے، ضرور آئیں گے، لیکن کیا کرنا، ہم نے جمے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں کہ ان میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اس منہ سے دعوے کر رہا ہے۔ کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں اور وہ اس سازش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کے کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں وہ کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه
فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہے، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، پھر کیا وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ ہمیں آج پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں کیا ہوا ہے، ان کو وفات آ گئی، وہ مر چکے ہیں۔ قرآن کی آیتیں ہم نہیں جھٹلا سکتے، ٹھیک ہے؟ جو ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کر لیا ہے اور وہ وفات نہیں پائی ہے، ان کے لیے ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، تو سراسر وہ جھوٹ ہے۔ ہم وہ بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی آیت کو جھٹلا رہے، اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک بات بول رہے ہیں کہ وفات پہ آ گئے ہیں تو وہ پھر کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے یہ آیت جو تھی اس کا ایک کانٹیکٹ بتایا جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو کوئی بھی شخص ماننے کو تیار نہیں تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی، سب بہت ڈپریس تھے، سب بہت غمگین تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تک بہت زیادہ وہ ہو گئے تھے کہ آپ کے بیسٹ فرینڈ تھے نا وہ، اور جب آپ چلے گئے اس دنیا سے تو وہ اتنے زیادہ ڈپریس میں چلے گئے، انہوں نے بولا کہ اگر میرے سامنے کسی نے بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردن میں اڑا دوں گا، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر رکھی تھی اور کسی کو بھی بولنے نہیں دے رہے تھے کہ کوئی بولے تو صحیح ہے اور میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ آپ سب کا دیکھ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی ایک کے بیسٹ فرینڈ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ دونوں بیسٹ فرینڈ تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں کہ کوئی رو رہا دھو رہا ہے، کوئی سن ہی نہیں رہا ہے کسی کی، اور حضرت عمر کو دیکھا کہ یہ تو بہت ہی آپے سے باہر ہو گئے تو سن ہی نہیں رہے۔ پھر وہ ممبر پہ گئے اور انہیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کری اور پھر کہا اے عمر بیٹھ جاؤ، تو عمر اللہ تعالیٰ نے کہا، عمر اللہ تعالیٰ نہیں بیٹھے، وہ کھڑے رہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ بولا اے عمر بیٹھ جاؤ، وہ نہیں بیٹھے، کھڑے رہے۔ تو انہوں نے ان کو اگنور کر دیا اور پھر انہوں نے درس اسٹارٹ کیا، تو اس میں یہ آیت انہوں نے تلاوت کری کہ اگر اللہ کے رسول مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم کیا اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو کیا تم دین پہ عمل نہیں کرو گے؟ تم نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے کہ جب تک وہ ہوں گے تو تم عمل کرو گے، وہ نہیں ہے تو تم دین سے پھر جاؤ گے؟ تو اس پر حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو مجھے لگا کہ یہ آیت ابھی نازل کی گئی ہے، دیکھیے قرآن میں موجود تھی نا کہ ہم بھول جاتے ہیں، تو سارے صحابہ کے منہ پہ پھر یہی آیت تھی اور پھر وہ سارے اپنے غم سے باہر نکل آئے کہ نہیں، ہاں ایک انسان تھے، انسانی تو سب نے جانا ہے نا، سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، کس نے بھی نہیں رہنا اس دنیا کے اندر۔ تو یہ دیکھیے یہ آیت ہے جو ہمیں اس سے انکار کرتی ہے، جو کیا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ پردہ فرمائے گئے، اور اگر ہم یہ مانتے ہیں تو ہم قرآن کی آیات کا انکار کریں، اس آیت کا ہم انکار کر رہے ہیں، اور پھر سوچیں ذرا، اور ہم کفر کر رہے ہیں، پھر ڈائریکٹ کفر کر رہے ہیں ہم۔ کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ ان سے پہلے کتنے ہی نبی سے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے، ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ان کی دعا بس یہ تھی، اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیری حدود سے جو کوئی تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارا قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے ہماری مدد کر۔ آج ہم نے ایک دعا الحمدللہ پڑھی، سیکھی، اور یہ دعا بھی ہم نے اپنی دعا میں شامل کرنی ہے کہ ہمارے جیسے بھی کام ہے کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہم، اور اس میں جو مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، انہیں معاف کر دینا۔ سب سے بڑھ کے اور جو کفار ہوتے ہیں، جو ہمارے خلاف لوگ ہوتے ہیں، سب کے پاس ہوتے ہیں نا، ہمارے خاندان میں ہوتے ہیں، ہم سے سخت چلن کرتے ہیں، تو اللہ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما کہ وہ ہم پہ غالب نہ آ جائیں، وہ ہمیں ذلیل نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس دعا کو بھی مارک کر لیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی ہم سب نے پڑھنا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے، آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا، اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پہ چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے، ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے
پہ اللہ نے کوئی صنعت نازل نہیں کی، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کی طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھنے والے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا کیونکہ اللہ مومنوں پہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یہ واقعہ احد ہے، اس کا نا آدھے مسلمان میدان میں رہ کے لڑ رہے تھے اور آدھے جہاں پہ جنگ ہو رہی تھی وہاں پہ ایک پہاڑ کے اندر درار تھی اور اسے شک تھا کہ دشمن وہاں سے آ کے حملہ نہ کر دیں، تو کچھ مسلمان وہاں پہ 40 کے قریب مسلمان یا 20 کے قریب مسلمان وہاں پہ چلے گئے تھے، تیر باز سے سارے کہ یہاں سے دشمن آئیں گے ہم حملہ کر دیں گے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جیت رہے ہیں اور دشمن بھاگ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم سب بھی یہاں سے جا رہے ہیں، اس درہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس پہاڑ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، مال غنیمت لینے جو مال یہاں پہ پڑا ہوا ہے اس کو حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس پہ جو ان کے لیڈر جو بنائے گئے تھے وہ بھی صحابہ تھے، ایک مشہور صحابہ ہے وہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے منع کیا تھا کہ تم ہرگز یہاں سے نہیں ہلنا، چاہے تمہیں شکست ہو جائے یا تم فتح پا جاؤ، لیکن تم اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ اللہ کے نبی نے جب کہا تھا جب ہم نے شکست پائی ہو، اب ہم تو جیت گئے، ہم نے فتح پا لی، ہم یہاں سے اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اس پہ ان صحابہ نے ان کو روکا، وہ نہیں روکے، چلے گئے۔ اور جب دشمنوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہ دیکھو یہ جگہ ہے، یہاں سے حملہ کر سکتے ہو، یہاں پہ صرف چند ہی لوگ رہ گئے، یہاں پہ 4-5 لوگ رہ گئے تھے جو اللہ کے رسول کے حکم پہ قائم رہے، باقی سب چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم مال لے لیں گے اور ہم نے یہ چیزیں خریدنی ہیں، دنیا کی چیزیں کے پیچھے بھاگے وہ، اور یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے بھی۔ تو وہ دشمن دوبارہ سے پلٹ کر آ گئے اور انہوں نے وہیں پر حملہ کرا جہاں سے مسلمان جگہ چھوڑ کے گئے تھے، اور پھر جب دیکھا کہ وہاں پہ انہوں نے تیر اندازوں نے بہت ڈٹ کے مقابلہ کرا، لیکن وہ کہاں 4-5 ہے، وہ کہاں 100 کی تعداد میں تھے وہ لوگ، تو جس سے وہ سارے کے سارے شہید کر دیے گئے۔ پھر مسلمان جو تھے مال غنیمت ہی لے رہے تھے کہ دیکھو اوپر سے تیر برس رہے، پھر ان کو یاد ہے وہ یہ کیا ہوا، یہ تو ہم نے غلط کر دیا کہ اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا، اب دشمن نے وہیں سے پلٹ کے حملہ کر دیا۔ تو پھر اللہ کے رسول مسلمان کی اس وقت بہت بری حالت ہو گئی تھی، تو وہ سارے بھاگنے لگے، مسلمان کوئی نہیں لڑ رہا تھا، اللہ کے رسول سب کو آواز دینے لگے کہ نہیں ایسے نہیں بھاگو، لڑو، میری بات سنو، میرے پاس آؤ۔ پھر اللہ کے رسول کی حفاظت کرنے کے لیے 2-4 صحابی تھے، صرف وہ تھے، اور دشمن ان کی طرح بڑھتے تھے تو ان کو بھی قتل کرنے کے لیے آگے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن وہ ہمیشہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے تھے، تو ان کے صحابی تھے۔ تو پھر کیا ہوا تھا کہ اسی جنگ کے اندر آپ کو جو ہیلمٹ پہنتے ہیں نا، جنگ کی سپاہی جو پہنتے ہیں اس میں نا ایسی زنجیریں ٹائپ لٹک رہی ہوتی ہیں اور وہ نوکیلی ہوتی ہیں، تو وہ نوکیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ چہرے پہ گھس گئی تھیں وہ، تو پھر جو چہرے پہ اس طریقے سے گھس گئی تھی کہ وہ ہاتھ سے نہیں نکالی گئی، تو وہ صحابی تھے، وہ بہت مشہور صحابی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نکالوں گا، اور جب انہوں نے نکالی تو انہوں نے اپنے دانت سے نکالی تھی کہ انہوں نے اپنا دانت اسے پھنسایا، اس کو جیسے کھینچا تو وہ نکل گیا، ساتھ ان کا دانت بھی ٹوٹ گیا تھا، وہ 2 لگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر، دوسرے بھی اسی طریقے سے نکالنے لگے، اپنے دانت پھنسایا، اس کو کھینچا، ان کا دانت بھی ٹوٹ گیا، اور جس میں وہ نکل گئی تھی خون بہت نکل رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، لیکن وہ صحابی اپنے دانت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے شہید کروا دیے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ وہ ان 2 دانتوں کے ٹوٹے ہونے کے باوجود وہ صحابی اور زیادہ حسین لگتے تھے اور زیادہ خوبصورت لگتے تھے، کہ اللہ کی محبت میں انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے شہید کروائے تھے نا اپنے دانتوں کو۔ تو یہی تھی ان صحابہ کی محبت، اور ہماری محبت کہاں ہے؟ ہماری محبت، ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہم تو عمل تک نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کا دین آگے تک نہیں پہنچا رہے، وہ کہاں انہوں نے اتنی بڑی انہوں نے قربانیاں دی تھیں۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرح پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے پکار رہے تھے، اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس میں ملول نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسے اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔
دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے آیا تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لرزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیاطین نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ دیکھیں بار بار آج اللہ تعالیٰ کی رحمان کی صفت آ رہی ہے، تم اس سے معافی مانگو، جتنے بڑے گناہ کرو اس سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کتنے بڑے بڑے یہاں پہ گناہ بتائے جا رہے ہیں نا کہ جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے۔ جنگ ہو رہی ہے اور آپ بھاگ جائیں وہاں سے تو کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو معاف نہیں کیا جائے گا تک آپ خود سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے وہ بھی تمہارا معاف کر دیا، تم مجھ سے مانگو تو صحیح، تم سے معافی تو مانگو، تارا معاف کر دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لائے ہو کافروں کسی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و قارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ یہ ہم بھی کرتے نا کہ اگر وہ یہاں پر ہوتے نا، اگر وہ ایسے چلے جاتے تو وہ نہیں مرتے، وہ نہیں وہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا، اگر وہ یہ کام کر لیتا، اگر وہ اس طریقے سے جاتا وہ یہ پہن لیتا، اگر وہ یہ کر لیتے۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے اور یہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے جو ہونا ہی ہے ہر حال کے اندر۔ تو اس کے اندر ہم یہ نہیں بول سکتے تم نے ایسا ہو جانا تھا تو ویسا ہو جانا تھا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے گناہ کے اندر کبھی کبھی لکھ دیا جائے ہمارے، تو یہ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے کاش کہ یہ ہو جاتا، کاش کہ تم یہ کر لیتے، کاش کہ تم وہ ہو جاتا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں بولنے چاہیے الفاظ۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دیتا ہے، حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت و بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمیٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے جھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اللہ کو لوگ پسند ہے جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھلے ان سے کتنے بھی گناہ ہو جائیں، قصور ہو جائیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو اپنے پاس ہی رکھنا ہے۔ جیسے مسلمان ہوتے ہیں نا، کیسی بھی غلطی ہو جائے تو باتیں کرنا ان سے نہیں چھوڑنی ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کام کا مشورہ کرنا ہے تو ان سے مشورہ لینا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ہمیں کچھ کہہ دے، ہم اسے فوراً منہ موڑ لیتے ہیں، ہم اسے پوچھتے ہی نہیں ہے کسی کام میں مشورے کے بعد، ہم پوچھتے ہی نہیں ہے کہ تمہارا کیا حال ہے، تم کیسے ہو، یہ نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ شادی بیاہ کے جو معاملات ہمارے ہوتے ہیں تو ان میں کیا کرتے ہیں، مخصوص لوگوں کو لیتے ہیں نا، صرف ان سے پوچھ لیتے ہیں، وہ بولتے ہیں نہیں اس سے تو ایسا بہت برا کر رہا ہے، ان سے میں نہیں پوچھ رہی، تو یہ نہیں کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ بھی ان سے مشورہ کریں، آپ بھی ان سے بات چیت کریں، بات چیت نہیں روکنی ہے، کیونکہ وہ آپ کے اپنے ہیں، وہ کوئی غیر نہیں ہے۔ ہمارے بھی تو اپنے ہوتے ہیں نا، ہمارے تو غیر نہیں ہوتے نا، ٹھیک ہے۔ تو سب کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، سب سے مشورہ لینا ہے اور کسی سے بات چیت کو ختم نہیں کرنا ہے۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔
پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا کیسا ہو سکتا ہے جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو، وہ شخص کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدر جہاں فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تمہیں مصیبت آ پڑے تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دوگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں مصیبت ہماری اپنی لائی ہوتی ہے، ہمارے اپنے گناہوں کی ہوتی ہے، تو ان سے ہم نے بچنا ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے، جب مصیبت آ جائے تو اس کو یہ نہیں کرنا یہ کیوں آ گئی، کیا مسئلہ، ساری مصیبتیں میرے پاس ہی آ رہی ہوتی ہے، کیا کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اس مصیبت کو ٹالنا ہے، کیونکہ ہر مشکل ہر پریشانی کا جو وہ ہے حل ہے وہ استغفار ہے۔ صرف استغفار کثرت سے کرنے لگے پھر رحمت و برکتوں کے دروازے آپ پہ خود بخود کھلتے چلے جائیں گے، لیکن استغفار کو تھام لیں۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس سے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون مومن ہے اور منافق کون۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یہ کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا اچھا یہ آ جانا تھا ہمیں درس کے اندر، یہ کام آج کرنا تھا، تم پہلے بتاتی نا میں ضرور آتی، میں ضرور کرتی۔ تو یہ منافقین کی علامت ہے، اور منافقین جہنم کے سب سے آخری گڑھے کے اندر ہوں گے۔ تو اگر پتہ چل جائے تو وہ بتا دے کہ نہیں میں نہیں آ سکتی، تھوڑی مجبوری ہے میری، لیکن کہنا تم پہلے بتا دے تو میں ضرور یہ کام کرتی۔ جو اکثر لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کرنا ہوتا ان کو، لیکن فضول بہانے بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے لگے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پہ خوش و خرم ہے اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور انہیں بھی اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں اور فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ایسے مومنوں کے اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اخشاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہیں جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ جو ہوتا ہے کسی پریشانی کے وقت بولا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مدد کرتے ہیں، ضرور وہ کام آسان کرتے جاتا ہے۔ جو بھی پریشانی ہوتی ہے نا، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، سمجھ میں آتا ہے کام کیسے کریں، کیسے ہوگا یہ کام، تو کیا کرنا اس وقت یہ دعا پڑھنی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ آزمائی ہے نا، جی بالکل آزمائی ہوگی، یہ بہت ایک پر ایک ہے یہ دعا، تو اس کو پڑھا کریں۔ چاہے آپ کو کسی کا جواب دینا ہے، آپ کو کسی سے بات کرو، اگر سمجھ میں نہیں آتی مجھے کیا بات بولے گی، میرا کوئی راز بول دے گی تو میں اس سے کیسے مقابلہ کروں گی، تو اس کے لیے یہی دعا پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی طریقے سے جو بھی پریشانی آپ کی، اس پریشانی کے لیے دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ دل سے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، آخرکار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ ڈر رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ صاف ہمیں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کا خوف رکھتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، میں نے کپڑے ایسے پہنے ہیں تو میں کیسے بنوں، لوگ کیا کہیں گے، میں نے کھانے بنائے ہیں لوگ کیا کہیں گے، میں یہ کر رہی ہوں لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ لوگوں کا خوف تمہارے اندر نہیں ہو جائے، اگر تم ایمان والے نہیں ہو تو ڈرتے رہو لوگوں سے،
تو وہی بات ہے نا، ایمان کی کمی، ایمان کی کمزوری ہمارے اندر کہ ہم لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں۔ یہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں، وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بار گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان و خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، اور وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں، وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ جو کچھ اپنے اللہ تعالیٰ نے فضل سے دیا ہوا ہے نا، ساری نعمتیں، پیسہ، دولت، مال، یہ سب اللہ کے فضل ہے نا، تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں، یعنی کہ بچا کر رکھتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، نہیں دیتے، خرچ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ روز قیامت یہ کیا ہوگا؟ ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ طوق کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ایک لوہے کا زنجیر ہوتی ہے جو پوری یہاں سے لے کے یہاں تک ہوتی ہے، اور وہ یوں رہ کے پھنساتی جاتی ہے، نہ گردن ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے، بالکل ایک جگہ رہتی ہے گردن، وہ ہل نہیں سکتی۔ تو یہ ہوگا کہ جو ہمارا مال ہے، جو ہم بچا کے سمٹ کے رکھتے ہیں، وہ روزہ قیامت گلے کا اس طریقے سے طوق بن جائے گا کہ وہ نہ نکالا جائے گا اور نہ ہم اس سے اپنی گردن کو ہلکے ہلکے سے موو کر سکیں گے۔ تو آج یہ ضرورت ہے کہ بخیلی، کنجوسی نہ کیا کریں۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نام اعمال میں لکھا ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں میں ظلم نہیں کرتا ہوں، میں کسی کو کوئی سزا نہیں دیتا، یہ تمہاری اپنی کمائی ہوئی، تمہاری اپنی حرکتیں ہیں جو تم نے کری ہیں، اب تم اس کی سزا لو۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت غفار ہے، بہت رحیم ہے کہ جتنی دفعہ معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن معافی مانگے تو صحیح ہم، یہی ہوتا ہے نا کہ گھر کے نا کوئی بچہ کوئی حرکت کرتا ہے ہم اس کو مارتے ہیں نا، کیوں مارتے ہیں؟ اتنی محبت کرتی ہیں اپنے بچوں سے بھی، مار لگاتی ہیں بچوں کی، اور وہ رب تم 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہو تو کیا سزا دے گا ہمیں؟ غلطی کریں گے تو سزا ضرور ملے گی نا، اس پہ سزا سے تھوڑی نا بچ سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی غلطی کریں اس کے لیے آج اللہ سے توبہ کر لیں، اور وہ غلطی ایسی ہے کہ توبہ کے لیے کافی نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں تعالیٰ اس کی سزا بھی ہمیں دنیا میں ہی دے دے، آخرت کے لیے نہیں رکھے گا۔ تو آپ کو ایسے بتایا گیا تھا کہ کچھ گناہ کیا ہوتے ہیں جو توبہ سے معاف نہیں کیا جاتے، جن کی سزا ہونا ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ بھی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ یہ گناہ میرا توبہ سے نہیں معاف ہو سکتے تو مجھے کیا کریں آپ دنیا میں ہی اس کی سزا دے دیں، لیکن سزا ایسے دیئے گا جسے جو میں برداشت کر سکوں، جو صبر کر سکوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا ذکر تم کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کا قتل تم نے کیوں کیا؟ اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی نشانیوں صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ دیکھیں صاف آیا ہے کہ ہر شخص کو مرنا ہے، تمہارے نبی جو تھے وہ بھی تو ہمارے انسان ہی تھے نا، وہ بھی تو شخص تھے نا، تم کو تو وفات ضرور آنی تھی، ہر شخص کو دنیا کی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے۔ کامیاب
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے. کامیاب کون ہے؟ جو جنت میں داخل ہو جائے، آگ سے بچ جائے. یہ ہے کامیاب اللہ کی نظر کے اندر. آج دنیا میں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کی اتنی بڑی فیکٹری ہے، اس کا اتنا بڑا بزنس ہے، یہ بڑا کامیاب انسان ہے، بڑا تیز شاطر انسان ہے. نہیں، کامیاب کون ہے؟ جو آگ سے بچا لے گیا، جو جہنم سے بچا لے گیا، وہ اکثر کامیاب ہے. مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی. دیکھیں اللہ تعالیٰ آج کیا بول رہے ہیں ہمیں، تیار ہو جائیں کہ ہم سب کے پاس آزمائشیں آنے والی ہیں. اور تم اہل کتاب و مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پست پوش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت میں اسے بیچ ڈالا. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پہ خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں وہ کام جو ہم نہیں کرتے ہم کیا بولتے ہیں یہ ہم نے کریں گا. ٹھیک ہے، ہمارے امی کرتی ہیں، ہمارے گھر والے کرتے ہیں، ہمارا کوئی یوں کرتا ہے، پھر کیا بولتے ہیں نہیں نہیں میں نے کرا ہے، میں کر کے لائی ہوں. دیکھیں اس پر بھی گناہ ہے. کسی کام پہ نام نہیں لینا چاہیے کہ یہ میرا کام ہے، یہ میں نے کیا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ اس پہ دردناک سزا ملے گی. زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کے ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں. وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں پروردگار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے. بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا. اچھا یہ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیت شروع ہو رہی ہیں یہاں سے 190 سے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ 10 آیتیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے. اور آج تو ہمارے پاس الحمدللہ تہجد کا وقت ہے نا کہ ہم اٹھ کے آرام سے تلاوت کر سکتے ہیں تہجد کے وقت کی. ٹھیک ہے، تو جب بھی تہجد کے لیے آپ اٹھتے تھے بستر میں بیٹھے بیٹھے ہی ان آیات کو پڑھا کرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر منہ ہاتھ دھوتے تھے اور وضو وغیرہ کرتے تھے، پھر تہجد پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان آیات کو ہم سب نے بھی تہجد میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کی 10 آیتیں یہ اتنی خوبصورت ہے. آپ ان کا ترجمہ دیکھیں، اس سے دعا مانگی گئی ہے کیونکہ تہجد کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، عرش پر آئے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان سے بولے تھے مانگو تو میں عطا کروں گا. یہ ساری دعائیں ہیں. یہ پروردگار یہ سب کچھ تو نے اپنے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے. تو پاک ہے اس کے بعد کام کرے. بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا اور پھر ایسے ظالم کا کوئی مددگار نہ ہوگا. مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرح بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو. ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی. بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. خداوند جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں. جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. برعکس اس کے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے.
اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں مضبوطی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ آج ہم نے سورہ آل عمران بھی 2 بڑی صورتیں قرآن کے ہم نے مکمل کر لی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص سورہ آل عمران سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے تو وہ کیا کریں گے، روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے صاحبان کی شکل میں آئیں گے، اور روزہ قیامت ہمیں سایہ چاہیے نا، سایہ نہیں ہوگا تو صاحبان کی شکل میں آئیں گے یا پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئیں گے کہ جو اپنے پڑھنے والوں پہ آ کے سایہ کر دیں گے، ان پر یہ رحمتیں برسائیں گی۔ ہم نے اسے دیکھا کہ سورہ بقرہ کے تو ویسے ہی بہت زیادہ فوائد ہیں پڑھنے کے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ہم نے قرآن پڑھتے رہنا ہے۔ سورۃ النساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بتائیے ذرا، رشتے داروں سے جن کو توڑ کے رکھا ہوا ہے آپ نے ان کو ملایا تھا؟ کال کر کے ان سے بات کری ہے جن سے بات چیت نہیں ہے آپ کی، کہ عبادت قبول نہیں ہوں گی؟ بارک اللہ فیک۔ رافیہ نے کیے، اور کس نے کیے؟ شاید ان کی نے بھی کیے، بارک اللہ۔ اور باقی کی نہیں ہے؟ سب سے سلام دعا ہے۔ ہاں چلیں گے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ کون ہے۔ دوست ہوتی ہے نا، دوستوں سے ہم اکثر بات چیت نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، دوستوں سے کرنا۔ کیا نہیں کرتے؟ اچھا، ناراض ہی نہیں کرتے، کیا بات ہے آپ کی۔ تو ان سب کو ملا کے رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے رشتے ناطے توڑنا۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جوڑ کے رکھو، یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئے ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ کیا کرنا ہے کہ بالکل 4 شادیوں کی اجازت ملتی ہے، ہم نے دیکھا 4 شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہو کہ ان کے سب کے درمیان کیا ہو، انصاف ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان انصاف نہ کرتا ہو تو روزہ قیامت وہ آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھایا جائے گا، مطلب کہ اس کا آدھا جسم ہوگا۔ تو یہ ہے کہ 2 بیویوں کے دے انصاف نہ کرو، کہاں 3 4 ہوتے، کہاں کرنے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک کے ساتھ نہیں کرتے تو 2 ہاں، کی بات ہے۔ ایک کے ساتھ ہی نہیں کر رہے ہوتے، شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو دیکھیں کتنی شدید حدیث ہے نا۔ ایک کی پوری وہی کر دیتے دوسری۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ اور عورتوں کے لیے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دے تو اس سے تم مزے سے کھا سکتے ہو، اور اپنے وہ مال جن اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ ٹھیک ہے، دیکھیں عورتوں کے ساتھ کتنی دفعہ مہر کی بات ہے، اور ہمیشہ بات آئی کیا کرو، اچھے طریقے سے ادا کرو، ہنسی خوشی طریقے سے ادا کرو، بھلے وہ ڈیورس بھی لے کے چلی جائے پھر بھی ان کی چیزوں کو واپس کر دو، اور کچھ دے کے وہ کچھ گفٹس وغیرہ دے کر ان کو رخصت کرو۔ اور آج ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، کتنا برا، کتنا بدترین ہم سلوک کرتے ہیں جب کسی کے اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے بیٹوں کو بتانا ہے، خاص طور پہ جو ساسیں ہیں، ہماری امی ہیں، ان کو اپنے بتانا ہے کہ اس طریقے کا رویہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منع کرا۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ تم اگر سچے ہو، تم اگر نیک ہو، تم نیکی کرنے والے ہو، تو تم نے کیا کرنا ہے، اس طریقے سے عورتوں کو رخصت کرنا ہے گھر سے۔
اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں. پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے صرف اس سے حد تجاوز سے انصاف کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے اور جو غریب ہو معروف طریقے سے کھائے. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. کتنا صاف کہا جا رہا ہے کہ یتیموں کے مال نہیں کھانے. وہ کام پوری جائیداد اپنے نام کر کے ان بیچاروں کو گھروں سے ہی نکال دیتے ہیں. تو یہ شدید ترین گناہ ہے. مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے. ابھی دیکھیں وراثت کا شروع ہو رہا ہے کہ وراثت میں کس کس کا، یہ بہت بڑی اس کی تفسیر ہے تو بس آیت کو سمجھ لیجئے. مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اور یہ تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئے تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانوس کی سی بات کرو. ٹھیک ہے، دیکھیں وہ نا تو وراثت ہو رہی ہوتی ہے، پھر کچھ خاندان کے لوگ بھی آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ باہر کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، تو ان سب کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ دینا ہے، کچھ نہ کچھ دے دیں. ٹھیک ہے، ضرور دیں. آیت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یا کچھ نہیں دے سکتے تو ان کو کچھ ایک اچھی سی بات بتا دیں، ان کو بول دیں کہ نہیں ہم نہیں آپ کو دے سکتے کیونکہ ہم نے خود یہ کرنا، ہم نے وہ کرنا ہے. تو وراثت کے وقت ضرور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں جو اس میں شریک نہیں ہے لیکن آپ نے ان کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دینا ہے. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے. بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. دیکھا ہم نے یتیموں کے مال کھانا پیٹ میں آگ بھرنے کے برابر ہے. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اگر میت کے وارث 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب کہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے. یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جو تقسیم و مصیبت کی جائے گی جب میت پہ سے سارے قرض ادا کر دیے جائیں، یا جو اس نے وصیت کی ہو جب وہ ہو جائے اس سے لکھا ہو کہ میرے پیسے کچھ اتنے اس کو دے دینا اور میرا قرض ہے، آپ کو پتہ ہے ان پہ قرض ہے تو آپ قرض ادا کر دیں. پھر اس کے بعد جتنے پیسے بچیں گے ان سب پیسوں میں سے پھر سب کے حصے کیے جائیں گے. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا. اسی طریقے سے اگر شوہر مر جاؤ بیوی مر جائے شوہر زندہ ہے تو پھر کیا ہوگا کہ بیوی کا حصہ جو ہوگا شوہر کو جو ملے گا آدھا حصہ ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں. ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے. وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا 8واں حصہ ہوگا بعد اس سے کہ جو وصیت تم نے کی ہو پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے. اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طالب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے بشرطے کہ وہ ذرا سا نہ ہو. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ دانا و بینا اور نرم خواہ ہے. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا
اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری پر ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی رستہ نکال دے، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، اور اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ جب وہ زنا کرتے نا مرد اور عورت، جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گیا، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے اس کے اوپر، جب بھی دیکھیں معاشرے میں بگڑتا جا رہا ہے۔ زنا کیا جاتا ہے مرد اور عورت جو کرتے ہیں تو اس کے لیے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو ان کو سنسار کر دیا، یعنی کہ شادی شدہ ہے دونوں، یا ایک شادی شدہ نہیں ہے، جو شادی شدہ ہوگا اس کو سنسار کر دیا جائے گا۔ سنسار کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو پہلے مٹی میں دبایا جاتا ہے، اتنا دھسایا جاتا ہے گردن تک، اور ان کو پتھر مار کے مارا جاتا ہے کہ ان کو پتھر مارا جاتا ہے، مسلسل پتھر مارے جاتے ہیں جس سے وہ مر جاتے ہیں پتھر پڑ کر، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہوتے کنوارے ہیں تو ان کے لیے بھی کوڑے مارے جاتے ہیں، 100 کوڑے مارے جاتے ہیں اور ایک ساتھ مارے جاتے ہیں، اور سوچیں ذرا بھی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ تو یہ دیکھیں کوئی اتنا ویسا معمولی گناہ نہیں ہے جو ہمارے اتنا عام ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی سزا ہی نہیں رکھی ہم نے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے صاف کہ ایسے لوگوں کو یا سنسار کر دو، اور پھر کیا کیا جاتا ہے ان کو شہروں سے نکال دیا جاتا ہے، ان کو دوسری جگہ پہ بھیج دیا جاتا ہے، دیکھیے ہمارا یہ عمل ہی نہیں ہوتا ہے۔ جبھی تو دیکھیں کتنی برائی عام ہو گئی ہے، جب ہم برائی کی سزا ہی نہیں دیتے نا تو برائی عام ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت کہتا ہے اب میں نے توبہ کی، اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہے، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی سہری بدچلنی کی مرتکب ہو تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو، پر اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سارا مال ہی کیوں نہ دیا ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لینا، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس دو گے، اور آخر تم اسے کس طرح لے لو گے جب کہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ کتنی صاف کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ صاف کہا جا رہا ہے کہ آپ کچھ واپس نہیں لے سکتے، جو گفٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں، جو بڑی مہنگی چیزیں دی جاتی ہیں تو آپ واپس نہیں لے سکتے، آپ بیویوں کو چھوڑ دیں گے، طلاق دے دیں گے تو ان سے واپس نہیں لے سکتے، اور نہ ہی آپ دیں گے کیونکہ یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھ سکتی ہیں، بالکل بول سکتی ہیں کہ نہیں ہم نہیں دے سکتے، کہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے۔ جو کرتے ہیں نا ڈیورس ہو جاتی ہے، وہ پورا فرنیچر ساری چیزیں ان کے گھروں میں پڑی رہتی ہیں، لڑکے والوں گھروں کے اندر جائیں لے کر آئیں، آپ کیوں نہیں لا سکتے، یہ تو حکم ہے آپ کے لیے، آپ بالکل اگر آپ کیس وغیرہ بھی کرتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں آپ ہی کا ہوگا، کہ جو کیس وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو قرآن سے ہی ہوتے ہیں نا ہمارے سارے، ان کو ہی پتہ ہوتا ہے قرآن میں کیا حکم ہے، پھر اس کے مطابق وہ حکم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی کام اگر آپ کرتے ہیں جو بھی اس طرح کا کام ہے تو وہ چیز آپ کو واپس دینی ہے، اور کوشش کرنے کی دوسروں کو بھی بتائیں کہ جن کو نہیں پتہ وہ کہتے نہیں چھوڑو، نہیں میرا نہیں، یوں نہیں کہیے، اس نے دیا تھا یہ اسی کا، تو یہ نہیں، یہ آپ کا ہے، جب وہ آپ کو دے چکا ہے تو یہ آپ کا ہو چکا ہے، آپ ان کو نہیں دے سکتے واپس۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، اور ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے
سلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، محسنات البتہ ایسی عورتیں سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنا آج 4تھا پارہ بھی کمپلیٹ کر لیا۔ آخر کے اندر بھی یہی کماتے ہیں کہ کس سے شادی ہو سکتی ہے، کس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، تو ہم سب کو پتہ ہی ہے الحمدللہ سے کہ جو ہمارے رشتے میں لگتے ہیں ان سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، جو ہمارے ہسبینڈ ان سے شادی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے غیر تعلق ہے، اسی طرح ہماری بہنوں کے بچے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بالکل ان کا پردہ ہے اور وہ ان سے شادی ان کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہمارا ان سے پردہ ہے اسی لیے تو پردہ ہے کہ وہ ان کے لیے نامحرم ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ جو بہنوں کے شوہر ہوتے ہیں، جو آج کل ہمارے بڑا ٹرینڈ ہے، جیجو کر کے ہم پکارتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہیں ان سے پردہ تو نہیں ہے ہمارا، اور اپنے گھروں کے اندر اپنے ساتھ بالکل ساتھ رکھتے ہیں بھائیوں کی طرح، لیکن کوئی بھائی بولنے سے بھائی نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، تو کوشش کرنی ہے کہ پردے کا اہتمام رکھیں، دور رہیں۔ کسی کے دل میں کچھ بھی آ جاتا ہے اور ہم کسی پہ کچھ بول نہیں سکتے کہ آپ نے کیوں سوچا یہ، بھائی اس نے سوچو کچھ بھی سوچ رہے ہو، شیطان ہمیشہ ساتھ ہے تو کچھ ہی پیدا کر دیتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ یہ جو دیور ہوتے ہیں، اور دیوروں سے پردہ ہے، اور کیا کھلائیں گے یہ بہن کے شوہر بہنوئی ہو گئی، جیٹ ہو گئی، ان سے ہی پردہ ہے، ان سے اب ہم پردہ نہیں کرتے، گھروں میں آتے جاتے ہیں تو پردہ ہے، لیکن نہیں کرتے تو کم از کم ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہنسی مذاق نہیں کرنا، تالیاں نہیں مارنی، بیٹھ کے گپے نہیں لگانے، اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ غیر مرد ہیں، وہ ہماری بہن کے شوہر ہیں، وہ ہمارے لیے کوئی محرم نہیں ہے، وہ ہمارے لیے نامحرم ہی ہے، تو ان سے ہمیں احتیاط برتنی ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔